جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج ایک اہم انٹرویو جو ہے وہ ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے اور اس کی تفصیل آپ کو بتانی ہے۔ سینیٹر حامد خان، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بانی رہنما ہیں، یعنی جو پارٹی بنانے والے ہیں تحریک انصاف، ان چند لوگوں میں حامد خان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ ان چند لوگوں میں بھی ہیں جو پہلے دن سے عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ اتار چڑھاؤ آئے، ناراضگیاں بھی ہوئیں، لیکن انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی، اور جب بھی مشکل وقت ہوتا ہے تو یہ خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ 2-3 دفعہ انہوں نے ثابت بھی کیا۔ لیکن حکومت جب ہوتی ہے خان صاحب کی، پھر وہ اور لوگ آ جاتے ہیں، پھر وہ بعد میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پھر اپوزیشن جیل، اور پھر خان صاحب کو حامد خان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے 4-5 چیزیں اہم جو بتائی ہیں انٹرویو میں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ کیونکہ پارٹی قیادت یعنی عمران خان اور دوسرے نمبر پہ شاہ محمود قریشی، وہ دونوں جیل میں ہیں کافی عرصے سے، تو پھر جو کوئی مل کے آتا ہے انہیں، تو آ کر باہر وہ جو بات کوئی ہوئی ہوتی ہے اس کو اپنے ہی تناظر میں اور اپنی ہی تشریح کر دیتا ہے، جس میں کچھ لوگوں کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ ذاتی تشہیر میں پڑ جاتے ہیں، انہیں صرف اپنی ذات ہی نظر آتی ہے، اور کچھ پہ انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شک بھی ہے، اور کچھ نظر آتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ کسی کے کہنے پر ایسا کرتے ہیں اور جان بوجھ کر ایسے بیانات توڑ مروڑ کر دیتے ہیں کہ جس سے پارٹی کو نقصان ہو، اختلافات پیدا ہوں اور معاملات خراب کیے جائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب انہیں پوچھا گیا کہ پھر یہ جو کچھ لوگ آپ کہہ رہے ہیں کوئی ان کا پتہ چلا ہے، انہوں نے کہا بالکل کچھ کا پتہ چل گیا، اور ان میں انہوں نے شیر افضل مروت کا نام لیا اور کہا کہ ان کا ہمیں پتہ چل گیا تو ہم نے یہ کیا کہ انہیں سائیڈ لائن کر دیا، لیکن اس سے پہلے وہ کافی نقصان پارٹی کو پہنچا چکے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اور بھی ایسے لوگ ہیں جو اسی کام پر لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ یاد کریں کہ کچھ غالباً 5-6 مہینے پہلے جب کسی کے خیال میں نہیں تھا اور یہ لوگ ہیرو بنے ہوئے تھے، تو ہم نے آپ کو ایکسکلوسیولی یہ بتایا تھا کہ ڈبل گیم والے اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو ایک صاحب تو بہت زیادہ ایکسپوز ہو گئے، اور ایک اور بھی ہیں، وہ بھی کچھ دکھاوا آج کل کریں۔ بہرحال تو حامد خان ایک بہت بڑی گواہی ہیں جو خان صاحب سے اکثر ملتے ہیں، اور پارٹی کی پالیسی ان کے ذریعے جو ہے وہ چل بھی رہی ہے اس وقت، اگرچہ وہ تھوڑا زیادہ میڈیا ٹاک نہیں پیچھے رہتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی مشاورت جو ہے وہ اس وقت بہت اہم ہوتی ہے خان صاحب کے ساتھ۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ بڑی اہم بات ان کا کہ عمران خان کو جب ہم نے پوچھا کہ کوئی تبدیلی دیکھی پہلے کے عمران خان جو اب ہیں ان میں، تو انہوں نے کہا بالکل تبدیلی ہے، اور خان صاحب جو ہیں پہلے تو انہوں نے کہا بہت خوش ہیں کہ 8 فروری کے جو انتخابات جس طرح لوگ نکلے اتنی مشکل حالات میں، پتہ نہیں نشان کیا ہے، امیدوار کون ہے، پھر سختیاں کوئی پارٹی میٹنگ تک نہیں ہوئی، کوئی جلسہ نہیں، اس کے باوجود لوگوں نے جو ووٹ دیا، تو وہ انہوں نے یہ کہا خان صاحب نے حامد خان کو کہ قوم نے میری بات سن لی ہے، میں اس بات پر خوش ہوں کہ میری بات انہیں سمجھ آئی، اور وہ بھرپور طریقے سے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور یہی تبدیلی ہے۔ اور خان صاحب نے کہا کہ پھر حامد خان نے کہا کہ خان صاحب نے سیکھا ہے جیل میں رہ کے۔ انہوں نے کہا، ہم نے پوچھا کیا سیکھا ہے، انہوں نے کہا سیکھا یہ ہے کہ سیاست میں اب اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر جب ہم نے پوچھا کہ یہ پھر جو رول ہے یہ کیسے وہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ان کا تو جو خیال یا رائے پہلے سے یہی تھی خان صاحب کی، یعنی عمران خان شروع میں بھی ایسے ہی تھے، لیکن بیچ میں جہانگیر ترین، عبدالعلیم خان، پرویز خٹک، اس طرح کے لوگ جو آئے، تو انہوں نے کہا کہ چھوڑیں یہ آئیڈیالزم اور آئیڈیالوجسٹ، اور یہ ان کے پیچھے نہ لگیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اقتدار کی سیڑھی کیسے چڑھی جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے رابطے کروائے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ، اور انہوں نے خان صاحب کو مجبور کیا اور کہا کہ حکومت میں ایک دفعہ آنا ہے، اور یہی سیڑھی ہے، اسی طریقے سے
لیکن پھر حامد خان نے بتایا کہ بعد میں کیا ہوا، جو کچھ ہوا تو پھر وہ غلطی ثابت ہوئی ان کے بات ماننا اور سارا، تو اس لیے اب خان صاحب دوبارہ وہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اور اس میں بہت سارے لوگوں کو جواب بھی ہے جو اکثر ہمیں پوچھتے ہیں، تو یہ بات کلیئر ہے، ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں ڈائلاگ۔ ڈیل تو میاں صاحب پلیٹلیٹس اور اس طرح کی یہ ہوتی رہی ہیں، یہ یہاں پر ہاتھ ذرا اوپر ہے، کیونکہ خان صاحب نے تو وہ پلیٹلیٹس نہیں کم ہوئے ان کے، تو برداشت کر گئے ہیں۔ تو اب بات جو ہو رہی ہے وہ یا ہونی ہے آگے مزید، تو وہ ان کی مرضی کی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے۔ پھر انہوں نے ایک بڑی اہم ایک اور بات کی، جو کہ غالباً ہم کچھ اور پوچھ رہے تھے لیکن وہ خود اس طرف آئے اور کہا کہ خان صاحب بڑے کلیئر ہیں، یعنی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی کو چھوڑ کر جنہوں نے پریس کانفرنس کی یا نئی پارٹی بنائی، ان کی اب جگہ جماعت میں پی ٹی آئی میں نہیں ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ پھر تو فواد چودھری اس میں وہ جو ہیں وہ انہوں نے تو نہ پریس کانفرنس کی، نہ ہی وہ آئی پی پی میں گئے تھے، تو پھر وہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بالکل نہیں، وہ بلکہ گئے تھے، اور انہوں نے مثال دی جب وہ ان کی میٹنگ میں گئے اور منہ چھپا کر بیٹھے رہے، تو میں نے کہا چلیں منہ چھپا کر بیٹھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں تو بعد میں انہوں نے تکلیف اتنی برداشت کی، انہیں مشکلات دیکھی ہیں، تو اسی لیے ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، وہ ہو سکتا ہے کوئی ڈرامہ ہو یا کوئی، بہرحال یہ حامد خان صاحب کا رائے ہے، اس سے ضروری نہیں ہم اتفاق کریں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ فواد چودھری جو ہیں وہ پلانٹڈ آدمی ہیں، وہ ہمیشہ سے پلانٹڈ رہے ہیں، اور اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی میں آ کر کسی طریقے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچائیں۔ پھر انہوں نے مثال دی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی جب استعفے اور جو پنجاب حکومت کے پی حکومت گرائی گئی، وہ انہوں نے کہا کہ دو لوگوں نے مجبور کیا تھا عمران خان کو، ایک شیخ رشید کا نام لیا اور ایک فواد چودھری کا۔ انہوں نے کہا یہ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی صاحب دونوں نے یہ بتایا کہ یہ دو لوگ تھے جنہوں نے خان صاحب کو کہا کہ استعفے دیں، چھوڑیں، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ بہت بڑی زیادتی اور وہ ہم نے غلط کیا تھا۔ پھر آگے آ جائیں، اب جو پی ڈی ایم کا انہوں نے کہا کہ یہ ان سے پوچھا یہ پابندی وغیرہ اور اب یہ دوسری طرف اور مذاکرات اور یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پابندی تو یہ خواص باختہ ہو گئے تھے اس فیصلے سے جو مخصوص نشستوں کا آیا تھا، کیونکہ ان کو تو امید کچھ اور تھی نا، تو پھر جب مایوسی ہوئی، اس امید ان کی ٹوٹی، تو پھر یہ خواص باختہ ہو گئے، اور ان کے چہرے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ان پہ گزری، اور پھر ایک دم پابندی کی باتیں شروع کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اب اصل ان کو جو ڈر اور خوف ہے وہ ٹرائیبیونلز کا ہے، وہ ہم آپ کو کئی دفعہ بتا چکے ہیں، یہی بات سینیٹر حامد خان نے کہی جو ایک ممتاز قانون دان بھی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ٹرائیبیونلز ان کے لیے خوف ہے، اور ایک خبر انہوں نے یہ بتائی کہ ان کے آپس میں کوئی گفتگو بھی ایسی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا مسلم لیگ نون نے کہ اب دیکھیے آگے لگتا ہے ہماری سیٹیں خالی کرا لیں گے، یعنی انہیں اصل ڈر یہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی لمبی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے، جس دن ٹرائیبیونل وہ گنتی شروع ہونی ہے فارم 45 کی، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا ہے اور ان کی اکثریت ختم ہو جانی ہے۔ پھر انہوں نے نام لیا کہ خواجہ آصف کا کس کو نہیں پتا کہ وہ بری طرح ڈار صاحب کی والدہ سے 27,000 ووٹوں سے ہارے، پھر نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، اون چودھری سمیت انہوں نے کہا حامد خان نے کہ یہ سارے بری طرح ہارے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا تو پھر مسئلہ تو یہ جب کھلنا ہے تو پھر تو گورنمنٹ گئی، اور گورنمنٹ گئی تو انہوں نے کہا یہ بھی تاثر غلط دیا جا رہا ہے کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے یا استعفے، انہوں نے کہا کوئی ایسا نہیں، بالکل بنائی جا سکتی ہے اور استعفے کوئی ہم نے دینے نہیں ہیں۔ پھر ان سے حامد خان صاحب سے پوچھا گیا، خاص طور پر فضل الرحمان صاحب کا، کہ لوگ شک کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ڈبل گیم، یا ظاہر ہے میاں صاحبان بھی انہیں ملتے ہیں اور پھر پی ڈی ایم میں وہ سربراہ رہے ہیں، بڑا پیار ہے ان کا پرانا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ان سے تو آج کل ہماری بات چل رہی ہے، لیکن وہ ایک بات کہہ بھی گئے، حامد خان نے کہا کہ ماضی میں تو ویسے ان کا ملا جلا رجحان رہا ہے، یعنی ڈبل گیم کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ فضل الرحمان کرتے رہتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فضل الرحمان کو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو توقعات تھیں اسٹیبلشمنٹ سے وہ ان کی پوری نہیں ہوئیں، اور اب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کے کئی پہلو ہیں،
بڑا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہم انٹرویو ہے، اور اب اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ جو آپ کو بتا دیا کہ ڈائیلاگ ہونا ہے، ڈیل نہیں، اور خان صاحب بڑے کلیئر ہیں۔ دوسری جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ لوگوں نے جماعت کو نقصان پہنچایا، شیر افضل مروت کا نام لیا، اور پھر اور بھی ہیں، یہ اہم بات ہے، اور وہ لگتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ وہ مزید لوگوں کا بھی پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اور ہو سکتا ہے عمران خان کو انہوں نے بتا بھی دیا ہو۔ اور پارٹی کو ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ جو ایک تھوڑا بہت اگر ہوا تھا اختلافات پھیلا کے نقصان، وہ اب ریکور ہو گیا ہے، اور اب تھوڑا سٹیبل پوزیشن پہ دوبارہ جماعت آ گئی ہے۔ چیزیں جو ہیں اب سٹریم لائن میں ہیں اور سموتھ چل رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ آج اس کو دوسری کسی اور چیز سے مکس نہیں کرنا، کیونکہ یہ بڑا اہم انٹرویو ہے۔ تو انشاءاللہ کل بھی ایک اچھی بڑی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔